السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت میں کتاب غایۃ المرید فی شرح کتاب التوحید کا 5واں باب لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ توحید کی تفسیر اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی شہادت کا مفہوم کیا ہے۔ یعنی 5واں باب توحید کی تفسیر اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی شہادت کے مفہوم کے بیان میں ہے۔ کسی بات کی گواہی کا مفہوم یہ ہے کہ الف، انسان اپنی زبان سے جو کچھ کہے دلی طور پر اس کا اعتقاد بھی رکھتا ہو۔ اعتقاد اسی صورت میں اعتقاد ہوتا ہے جبکہ اس کا علم اور اس کی سچائی کا یقین ہو۔ با، گواہی کو زبان سے ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ جیم، اس بات سے دوسروں کو مطلع کرنا بھی گواہی کا حصہ ہے، اور زبان سے اس کا تعلق اور زبان سے اس کا نطق یعنی بولنا بھی واجب ہے۔ گواہ بھی اس وقت تک گواہ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ متعلقہ بات سے دوسروں کو مطلع نہ کرے۔ تو معلوم ہوا کہ اشہدو کہ میں گواہی دیتا ہوں کا معنی اعتقدو یعنی میں اعتقاد رکھتا ہوں۔ اتکلمو، میں زبان سے اس کا اقرار کرتا ہوں، اور اخبرو یعنی میں اس سے دوسروں کو مطلع اور خبردار کرتا ہوں ہوگا۔ اور ان تین معانی کا بیک وقت جمع ہونا لازمی اور حتمی ہے۔ لا الہ میں لا نفی جنس کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی شخص یا چیز الوہیت کا استحقاق نہیں رکھتی۔ نفی کے بعد الا یعنی حرف استثناء حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حقیقی الہ اور معبود برحق صرف اللہ تعالی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ الہ، معبود، بعض لوگ لا نفی جنس کی خبر موجودن بتاتے ہیں۔ ایسی صورت میں معنی یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، مگر یہ معنی اور مفہوم صحیح نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے معبودوں کی عبادت ہوتی ہے جو کہ موجود ہیں۔ لہذا لا نفی جنس کی خبر موجودن کی بجائے بحقن یا حقن ہونی چاہیے۔
اس صورت میں معنی یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کیونکہ اس کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے وہ معبود ہی ہے، اگرچہ اسے معبود سمجھنا یا بنانا باطل، ظلم، سرکشی اور ناجائز ہے۔ عربی زبان سے واقف آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ سنتے ہی یہی مفہوم اخذ کرے گا۔ مؤلف رحمہ اللہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد جو سورہ اسراء آیت نمبر 57 کی شکل میں ہے، اس باب میں ذکر فرمائے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ یہ لوگ جنہیں وہ مشرکین پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ یعنی ذریعہ ڈھونڈتے ہیں کہ کون اس کے قریب تر ہے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف رہتے ہیں۔ بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ اس آیت میں یدعونا کا معنی یعبدونا ہے۔ وسیلہ قصد اور حاجت کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی حاجات اور ضروریات کو اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں۔ یہ مقصود اللہ تعالیٰ ہی سے حاصل ہو سکتا ہے، لہذا وہ لوگ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ان کی توجہ محض اللہ تعالیٰ پر مرکوز ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے موقع کی مناسبت سے الی ربہم کہہ کر ربوبیت کا ذکر کیا ہے، کیونکہ دعا کو قبول کرنا اور اس کا صلہ دینا ربوبیت کا خاصہ ہے۔ یوں اس آیت سے توحید کی تفسیر واضح ہوئی کہ تمام حاجات و ضروریات صرف اور صرف اللہ عز و جل سے پوری ہوتی ہے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ کہ وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا وصف ہے جو محبت، خوف اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لاتے ہیں۔ یہ بھی توحید ہی کی تفسیر ہے۔ پھر مؤلف رحمہ اللہ ایک اور آیت کریمہ اس باب میں ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں ان سے بیزار ہوں، ہاں میں صرف اسے مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی میری رہنمائی کرے گا، اور وہ یہی بات یعنی دعوت اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کریں۔ اس آیت مبارکہ میں نفی اور اثبات دونوں موجود ہیں۔ ان دونوں سے توحید ثابت ہوتی ہے، تو لا الہ کی جگہ اننی براء مما تعبدون اور الا اللہ کی جگہ
الا الذی فطرنی ہے۔ براءت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان سے بغض و عداوت رکھتے ہوئے ان کا انکار کرنا۔ جب تک دل میں یہ چیز نہ ہو اسلام راسخ اور پختہ نہیں ہو سکتا۔ پھر مؤلف رحمہ اللہ سورہ توبہ آیت نمبر 31 کو پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ان عیسائی لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور بزرگوں کو رب بنا لیا۔ ارباب رب کی جمع ہے، یہاں ربوبیت عبادت کے معنی میں ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ ان عیسائی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اپنے علماء اور بزرگوں کو بھی اس حد تک اپنا معبود بنا لیا کہ وہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کہہ دیتے تو وہ لوگ اسی طرح مان لیتے۔ کسی کی بات کو تسلیم کرنا بھی توحید سے تعلق رکھتا ہے، اور غیر اللہ کے غیر مشروط اطاعت توحید کے منافی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کا ایک اور ارشاد نقل کرتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 165۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو غیروں کو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں نے معبودان باطلہ کی محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے برابر کر دیا۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے معبودوں کے ساتھ بھی اسی طرح کی شدید محبت رکھتے ہیں جن پر انہیں ناز ہے، اور محبت میں یہ مساوات اور برابری کرنا شرک ہے۔ ان لوگوں کی اسی محبت نے انہیں جہنم میں پہنچا دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں جہنمیوں کا یہ قول بیان فرمایا ہے، تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین۔ سورہ شعراء آیت نمبر 97 سے 98 تک کہ اللہ کی قسم ہم تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دے کر صریح گمراہی میں تھے۔ محبت بھی عبادت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ جنہوں نے غیر اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سی محبت روا یعنی مباح رکھی تو گویا انہوں نے اپنے محبوبین کو اللہ تعالیٰ کے شریک بنا ڈالا۔ توحید اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کا یہی مفہوم ہے کہ جیسا تعلق اور محبت اللہ کے ساتھ ہو ویسا مضبوط تعلق اور شدید محبت کسی دوسرے کے ساتھ قطعاً نہ ہو۔ پھر مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں مسلم شریف کی ایک حدیث بھی ذکر فرمائی ہے جو یوں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ عز وجل، رواہ مسلم۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 23 کے تحت اپنی صحیح مسلم میں اسے ذکر فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ جس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا
اور معبودان باطلہ کا انکار اور کفر کیا تو اس کا مال اور خون محفوظ ہو گیا۔ اب اس کا باقی معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ اس حدیث میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے اقرار کے علاوہ معبودان باطلہ کا کفر کرنے کی بات بھی بیان ہوئی ہے۔ گویا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے اقرار و اعتراف میں معبودان باطلہ کا کفر، انکار اور ان سے اظہار براءت بھی شامل ہے۔ حرم مالہ و دمہ و حسابہ علی اللہ عز و جل کا معنی یہ ہے کہ جس نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار و اعتراف اور معبودان باطلہ کا انکار و کفر کیا وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ جس کا مال اور خون صرف 3 صورتوں میں یعنی زنا، قتل اور ارتداد ہی میں روا یعنی جائز ہے۔ اس تفصیل سے یہ خوب عیاں ہو چکا کہ توحید کی تفسیر اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی گواہی آپ سے بہت زیادہ توجہ، غور و فکر اور سوچ و بچار کا تقاضا کرتی ہے تاکہ آپ اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ حدیث پاک میں گویا ساری کتاب توحید اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی تشریح و توضیح ہے، یعنی مؤلف رحمہ اللہ اس حدیث کے نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ آئندہ آنے والے ابواب اسی عنوان یعنی لا الہ الا اللہ کی شہادت کا مطلب، شرح اور وضاحت پیش کرتے ہیں۔ گویا ساری کتاب توحید اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی تشریح و توضیح ہے اور ان امور کا تفصیلی بیان ہے جو اس کے متضاد اور توحید کی اصل اور کمال کے منافی ہے۔ نیز اس میں شرک اکبر، شرک اصغر، شرک خفی اور شرکیہ الفاظ کی وضاحت کے ساتھ ساتھ توحید کے لوازمات یعنی توحید فی العبادت، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اقرار اور توحید الوہیت میں توحید ربوبیت کا اقرار شامل ہونے کا مفصل بیان ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں نفع بخش علم مرحمت فرما۔ اللہ تعالی ہمیں توحید اور شرک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ فرما اور ہر طرح کے نیکی کے حصول کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ